اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم اپنے ٹاپک یعنی کہ عباس کی سٹوری بولی کو آج پیج نمبر 119 سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 19 پر پیرا نمبر 2 سے اس کو آگے سٹوری کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلاس شروع کریں، تھوڑا بہت یعنی کل کے کلاس کا تھوڑا احاطہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحصیلدار کے کہنے پر رام لال یعنی جب اسکول کی انوگریشن ہوئی ہے پرائمری اسکول کی ان کے گاؤں میں، نمبردار رام لال کو تحصیلدار نے کہا کہ آپ چونکہ محکمہ مال کے یعنی کارندے ہونے کے ناطے آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو یعنی اس اسکول میں یعنی ان کو پڑھنے کے لیے ان کو داخل کریں۔ چونکہ رام لال یعنی تحصیلدار صاحب کے حکم کا یعنی حکم عدولی وہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، تو بیوی نے چونکہ اس کو پہلے یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ کریزی ہیں، آپ پاگل ہیں، اگر لڑکیوں کو اسکول بھیجیں گی تو ان کے ساتھ شادی کون کرے گا۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہی اس کو مشورہ دیا کہ بولی کو اسکول بھیجا جائے، کیونکہ اس میں تو آلریڈی پرابلم ہے، یعنی اس کو ان چیچک کے ڈبوں کے نشان اس کے تقریباً پوری جسم پر تھے، تو اس کے کم چانسز تھے یعنی اس کی میریج کی، تو اس لیے اسی کو اسکول بھیجنا چاہیے۔ تو استاد جو وہاں کے استاد ہیں تو انہیں پر یعنی اس کی جو یہ پریشانی ہے ڈال دی جائے، وہ کس طرح سے اس کے ساتھ یعنی وہ اور یہ دونوں یعنی بولی اور یعنی وہ اسکول کے استاد کس طرح سے ایک دوسرے کو یعنی وہ سہ سکے، تو یہ ان کا کام ہے۔ تو اگلی صبح اس کو بالکل بولی کو یعنی اس کو وہ جو چمپائی کے پرانے کپڑے وغیرہ تھے ان کو دھویا جاتا ہے، یعنی پھر اس کو وہی اس کے وہ پرانے کپڑے پہنے جاتے تھے، نیا جوڑا اس سے پہلے کبھی اس نے ایسا نیا جوڑا نہیں دیکھا تھا۔ تو اس کے علاوہ اس کو نہلا دھلا کر یعنی اس کے بالوں میں تیل لگا کر اور کنگھی وغیرہ کرنے کے بعد یعنی اب اس کو رام لال اسکول کی طرف لے گیا۔ یعنی بولی کو بھی ایسا لگا کہ شاید مجھے کسی گھر سے کسی اچھی جگہ لیا جا رہا یعنی ہے۔ تو اب ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سٹوری کو۔ تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 119 کھولیے اور پیرا نمبر 2 سے آج ہم اس کو آگے یعنی پڑھنے جا رہے ہیں یہاں سے۔ When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her scattered on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classrooms. یعنی جب وہ اسکول پہنچے یعنی جب رام لال اپنی بیٹی کو اسکول یعنی وہ اسکول جب اس کو اپنی بیٹی کو لے کر پہنچے تھے تو بچے پہلے ہی اپنی کلاسوں میں تھے۔ رام لال نے اپنی بیٹی کو ہیڈ مسٹرس کے حوالے کر دیا۔ اکیلی رہ جانے پر وہ بیچاری لڑکی اپنے چاروں طرف ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہاں کئی کمرے تھے، ہر ایک کمرے میں اس کی جیسی لڑکیاں چٹائیوں پر پالتی مارے
بیٹھی ہوئی تھیں، کتابوں میں سے کچھ پڑھ رہی تھیں، یعنی کچھ کتابوں سے پڑھ رہی تھیں یا سلیٹوں پر کچھ لکھ رہی تھیں۔ ہیڈ ماسٹرنی نے بولی کو ایک کلاس کے کونے میں بیٹھ جانے کو کہا۔ Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. یعنی بولی کو پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ اسکول کس طرح کا ہوتا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں تقریباً اتنی ہی عمر کی بہت ساری لڑکیاں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اسے امید تھی کہ ان میں سے شاید کوئی لڑکی اسے اپنی سہیلی بنا لے۔ The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bolly could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tahsildar Sahab had come to visit their village. The goat was black. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bolly noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. یعنی وہ ٹیچر جو اس کلاس میں تھی، یعنی استانی، لڑکیوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا بولی کو کچھ سمجھ نہ آیا؟ لیکن بولی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ دیوار پر لگی تصویروں کو دیکھنے لگی، یعنی جو وہاں پر چارٹس دیواروں پر لگے تھے وہ انہی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ رنگ، یعنی تصویروں والے رنگ اسے بہت اچھے لگے، یعنی رنگ برنگین جو تصویریں ان جو چارٹس ان کمرے کے اور کلاس روم کے دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے، یعنی وہ رنگ برنگے تھے، اس کو وہ اچھے لگے۔ گھوڑا، ایک تصویر میں بنا ہوا گھوڑا اسی طرح کا گھوڑا تھا جس طرح، یعنی جیسا کہ یعنی وہ بھوری رنگ کا تھا، جس طرح کے گھوڑے پر تحصیلدار صاحب بیٹھ کر ان کے گاؤں میں آئی تھی۔ تو بکری، یعنی جس کی پکچر اس ایک چارٹ پر تھی، یعنی بولی کو لگی کہ ان کی پڑوسی کی بکری کی جیسی کالی تھی، طوطا ان طوطوں کے جیسا ہرا تھا جیسے وہ اپنے آموں والے باغ میں دکھا کرتی تھی، اور گائے بالکل ان کی لکشمی کی جیسی، یعنی ان کی گائے جس کا نام لکشمی تھا اسی جیسی تھی۔ اور اچانک بولی نے دیکھا کہ استانی اس کے پاس کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ "What is your name, little one?" تو استانی یعنی بولی سے پوچھتی ہیں، چھوٹی تمہارا کیا نام ہے؟ بہ she could stammer no further than that. یعنی وہ اس سے اور آگے کچھ ہکلا نہ سکی، یعنی وہ ہکلاتے ہوئے بس یہی اسے اپنا نام بتاتی رہی تھی، بو، یعنی اس کے آگے اس نے کچھ نہیں کہا۔
Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. یعنی بولی رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو رک نہیں رہی تھی. اس نے اپنا سر نیچے ہی جھکائے رکھا. جب وہ اپنے اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا جنہیں وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی اس پر ہنس رہی ہوں گی. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bolly dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. یعنی جب اسکول کی آخری گھنٹی یعنی چھٹی یعنی اب اسکول یعنی کلوز یعنی بند ہو رہا تھا، دن کا کام تو پورا ہو گیا، یعنی 4 بجے کی گھنٹی اب بج رہی تھی تو سب یعنی لڑکیاں یعنی اپنے اپنے کلاسوں سے باہر کی طرف بھاگ گئیں، لیکن بولی کو اپنا کونا چھوڑنے کا حوصلہ نہ ہوا. اس کا سر اب بھی نیچے کو جھکا ہوا تھا اور وہ سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی. Body, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. یعنی استانی کی آواز بہت ہی نرم اور ڈھارس باندھنے والی تھی. یعنی استانی نے بولی سے کہا ایک نرم لہجے میں اور ایک ڈھارس باندھنے والی آواز میں اس کو پکارا. اس کی پوری زندگی میں اسے کبھی بھی اس طرح سے بلایا نہیں گیا تھا. یعنی اب تک بولی کو اس طرح سے جس طرح سے اس کی استانی نے اسکول میں اسے یعنی بڑی نرم لہجے میں بڑے ڈھارس باندھنے والی یعنی اس آواز میں یعنی اس کو پکارا تو ایسا کبھی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. یہ آواز اس کے دل کو چھو گئی. Get up, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. Body got up. تو استانی نے اسے کہا اٹھو. یہ کوئی حکم نہیں تھا، یعنی اس کو وہ حکم نہیں کر رہی تھی، صرف ایک پیار بھرا سجاؤ تھا اس کے لیے. بولی اٹھ کھڑی ہوئی. تو یہ کہنے پر بولی یعنی وہاں سے یعنی اٹھ کھڑی ہوتی ہے. Now tell me your name. تو استانی نے اس سے کہا اب بیٹا مجھے اپنا نام بتاؤ. Sweat broke out over her whole body. Would her stammered tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. یعنی sweat broke out over her whole body. Would her stammered tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. یعنی اس کے پورے بدن میں سے ایک دم پسینہ بہنے لگا. یعنی بوڈی کے پورے بدن میں سے یعنی پسینہ بہنے لگا.
کیا اس کی حکلاتی زبان اسے پھر سے بے عزت کرے گی؟ لیکن پھر بھی اس رحم دل عورت کی خاطر اس نے ایک بار پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی استانی یعنی جو رحم دل تھی، یعنی اس کے لیے اس نے کوشش کی کہ چونکہ وہ اس کی زبان حکلاتی تھی، یعنی اب اس نے ایک بار پھر کوشش کی جب اس کی استانی نے اس سے بڑے دوستانہ انداز میں یعنی ڈھارس باندھنے والی آواز میں اس سے بولا، نرم لہجے میں اس سے بولا اپنا نام بتائیے بیٹا، تو بولی نے اب پھر کوشش کی، لیکن پھر بھی اس رحم دل کی خاطر اس نے یعنی ایک بار پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی استانی کی آواز کتنی ڈھارس باندھنے والی تھی، وہ اس کا مذاق نہیں اڑائے گی، ایسا بولی کو یقین تھا، کیونکہ یہ بولی کو اب یقین تھا۔ تو یہ تھی یعنی کچھ پیراز کی، یعنی یہاں پر ہم نے آج جو ریڈنگ کی ہے پیج نمبر 119 اینڈ 120 پر۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج تو یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں اس کلاس کا، تو کل اگلی کلاس میں پھر ہم آگے یعنی پیج نمبر 120 سے آگے یعنی اس سٹوری کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اب ان پیراز سے جو آج ہم نے پڑھے ہیں، ان میں سے یہاں پر کچھ ورڈز جن کی میں نے میننگ آپ کو یہاں پر میں نے لکھ کر رکھی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ میننگ اس کی۔ پاس آن کا مطلب ہے آگے بھیج دینا، کیئر کا مطلب ہے پرواہ کرنا، مینڈ کا مطلب ہے مرمت کرنا، شک مینز سکڑ گئی، میٹڈ مینز الجھے ہوئی، سکیٹڈ کا مطلب ہے پالتی مار کر بیٹھی ہوئی، ایگزیکٹلی کا مطلب ہے بالکل صحیح طور سے، گلیڈ کا مطلب ہے خوش، آلموسٹ کا مطلب ہے تقریباً، پریزنٹ کا مطلب ہے حاضر، فیشنیٹڈ کا مطلب ہے مو لینا یا دل لینا یا اچھے لگے، اور چوڑ کا مطلب ہے باغیچہ، نوٹسڈ کا مطلب ہے دیکھا یا غور کیا، سمائلنگ کا مطلب ہے مسکراتے ہوئے، فلو کا مطلب ہے بہنا، سیکیورڈ مینز تیزی سے باہر آئی، سوبنگ کا مطلب ہے سسکیاں بھری ہوئی، سوتھنگ کا مطلب ہے ڈھارس باندھنے والی، کمانڈ کا مطلب ہے حکم، سویٹ کا مطلب ہے پسینہ، ڈسگریس کا مطلب ہے بے عزتی، اور چوڑ ڈیسائیڈڈ کا مطلب ہے فیصلہ کیا، ایفورٹ مینز کوشش، انکوریجڈ مینز حوصلہ افزائی، ریویلڈ مینز راحت محسوس کی، ریلیوڈ مینز راحت محسوس کی، اچیومنٹ کا مطلب ہے کامیابی، پیٹڈ کا مطلب ہے تھپ تھپیاں۔ تو یہ تھی ان ورڈز کی میننگ جو ان پیراز سے جن کی ہم نے آج ریڈنگ اور جن اس سٹوری کی ہے۔ تو آج کو کلاس کو بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔